کلام مقدس پرانے عہد ناموں میں سے احبار کی کتاب اس کا 15واں باب، جسم سے خارج ہونے والے ناپاک مواد۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے، اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو، وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز پر بیٹھے جس پر جریان کا مریض بیٹھا ہو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، پر جو بھی برتن پانی سے دھویا جائے۔ اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے۔ اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کا یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور اگر اس جریان کے خون کے کل ایام میں جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی۔ اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور
اس کی طرف سے کفارہ دے۔ اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا، تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں۔ اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو اور اس کے لیے جس کی داد بہتی ہو وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے۔ شرع یہی ہے۔ آمین اور آمین۔